بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک جنرل فیض ہوا کرتے تھے اور ایک ان سے منسوب یا ان کے حوالے سے ایک انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر میں موجود ہوں، اور اس وقت جہاں پر بیٹھا ہوں یہ ہمارے دوست ہیں راجہ عاطف صاحب، ولاگ کرتے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ان کا یہ اسٹوڈیو ہے اور میں اس وقت یہاں پر بیٹھا ہوں، اور بڑا ایک اچھا تجربہ جا رہا ہے اس دفعہ اسلام آباد آنے کا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بڑیاں ملاقاتیں ہیں، بڑیاں خبریں ہیں، بڑیاں گلاں، بڑیاں باتیں ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ تک یہ چیزیں پہنچاؤں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر جو ماحول ہے نا، جو اب میں کل سے آیا ہوں اور جس ماحول کو میں نے فیل کیا ہے، وہ جو میرا یہ کہنا تھا کہ جناب الیکشن ٹائم پر ہوں گے، وہ اسلام آباد کی فضائیں مجھے ایک دفعہ پھر اس بات کی شنید دے رہی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ واقعی ہی اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹائم سے مراد جو ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی کہ جس لئے نصیب جی لیا ہوئے گا اس لئے ہو جائے گا، یعنی یہ انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی کے طور پہ کسی انسان دے ویاہ دی گل نہیں ہو رہی، یہ انتخابات کی بات ہے، اور وہ انتخابات کا آئینی ٹائم ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو آئین ہے اس میں اس وقت ایک چھوٹا سا رلا ہمارے سیاسی قیادت پلس اسٹیبلشمنٹ پلس جو ادارے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا تھے، ان کی وجہ سے ایک کیا کہتے ہیں ایک کل جی پہ گئی ہے، اور کل یہ پڑ گئی ہے کہ مردم شماری ہوئی اور اس کو اپروو کر دیا کیبنٹ نے، بہت لیٹ اپروو کیا۔ یہ پہلے اپروو ہو جاتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ انتخابات جو ہیں وہ پھر 90 روز کی مقررہ مدت کے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو آخری میٹنگ میں جا کے اپروو کیا، جو تھی اپنا مشترکہ مفادات کونسل میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب آئین کے آرٹیکل 51 کی کلاس 5 کے تحت اب ان کو 120 دن چاہیے، کم از کم 120 دن، جس میں وہ حلقہ بندیوں کا عمل کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر چونکہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نئے سرے سے ترتیب نہیں پانی تھی، صرف اتنا کرنا تھا کہ جو آبادی ہے وہ 10% کے گھاٹے وعدے دے نال سارے حلقے اج قومی اسمبلی دے برابر کر دینی تھی، بس اتنا کرنا تھا قومی اور صوبائی اسمبلی کے۔ تو وہ انہوں نے کیا، مگر اس کے اوپر اعتراضات اب آگے ہوئے۔ اب پہلے یہ عمل کمپلیٹ ہوگا اور جو 30 نومبر تک ہو جائے گا، یعنی آج اگر آپ یوں دیکھیں تو 8 اکتوبر ہے، شاید 8 اکتوبر سے 30 نومبر پونے 2 مہینے پائنے یہ پائنے یہ عمل کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے آگے 90 دن شروع ہوں گے۔ 30 نومبر کے بعد جو ہے وہ آپ نوٹ کیجئے 90 دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر، جنوری، فروری، تو فیبرری کے اینڈ تک ٹائم ہے انتخابات کرنے کا۔ آئینی طور پر یہ وہ تشریح ہے آئین کی جس کو میں تو خیر ماننا ہی ماننا، آلموسٹ سارے لوگ مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے نا وہ چلاکی لا رہے ہیں، وہ استادی لا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں آئین صرف انہوں نے پڑھا ہے، باقی کسی نے آئین پڑھنا نہیں آتا، اور باقی جو ہیں سب لوگ وہ اس کی ABC سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے اس ایشو کے اوپر بہت ساری تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے اور پورے طریقے سے ایشو کو سمجھ کے میں نے یہ بات کی ہے کہ 90 دن 3 نومبر تو بعد شروع ہونے ہیں۔ اچھا، لیکن پھر بھی جو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور جو ایک جو الیکشن شیڈول ہے وہ منیمم 54 ڈیز کا ہو سکتا ہے، تو وہ 54 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا تو رہا ہے، یعنی جنوری کا آخری ہفتہ، ابھی تک تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو فضا میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں نے محسوس کیا، یہ میں نے کوئی اسلام آباد کو سار مارکیٹ میں بیٹھ کے نہیں کی ہے، یہ اسلام آباد کے جو سب سے اہم جگہ ہو سکتی ہے نا پاکستان میں،
بلکہ پورے پاکستان میں وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو سکتا ہے. تو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ بات محسوس کی ہے, اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر محسوس کیا ہے, اور پرائم منسٹر کے ساتھ میں کلہ نہیں سی بیٹھا ہوا. وہاں پر کم از کم 10 سے 12 لوگ تھے. آپ جانتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری بیٹھک کا پروگرام ہوا, اس بیٹھک کے پروگرام میں جو باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی وہ آ گئی, کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آئیں کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ تھی, اور جو آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, ان کو میں آن دی ریکارڈ نہیں لا سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس سارے ماحول کے اندر جس میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی یعنی کیا کہتے ہیں محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے چاؤ کے ساتھ, بڑے ناز کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنے سرکاری گھر کے اندر ویلکم کیا, بٹھایا, کھانا کھلایا, اور اچھی بات یہ تھی کہ کھانا بڑا زبردست, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں, میں پرائم منسٹر اس میں گیا, اور یہ میرا پہلا دورہ تھا کسی بھی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس جانے کا. اس سے پہلے میں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گیا تھا. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گیا ہوں, پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلی بار گیا. اور میں جب وہاں سے نکلا تو میں کہ یار ہمیں لوگ گلا کر دے وہ بڑا بڑا کوئی عالی شان محل ہے پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان کا. مجھے تو نہیں لگا. میرے ساتھ فیصل شکیل صاحب ہمارے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ کھڑے تھے, کہ بٹ صاحب تانوں ہور کی مطلب اتنے تانوں چاہیے کہ دیکھو نا اتنا عالی شان تے ہے. میں نے کہا یار آپ نے فلاں جج, اب میں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب تھے جو ان کے بہت اچھے واقف کی بلکہ دوست ہیں, اور میرے ان کی وجہ سے سلام دعا ہے, میں نے ان کا نام لیا. میں کہا تو فلانے جج دا گھر ویکھیا لاہور وچ؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھیا. میں کہا یہ پرائم منسٹر دا گھر ہے, کیا یہ اس جج دے گھر نالوں سونا ہے یا وہ گھر سونا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ سونا ہے. آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ لاہور کے DHA فیز 5, 4, 6 کہ کسی بھی ایک ایسے گھر سے مٹھا ہے فرنیچر کے اعتبار سے, جو اس میں فانوس لگے ہیں اس کے اعتبار سے, جو وہاں پر قلین بچھے ہیں اس کے اعتبار سے, جو ایک گھر اب 20-22 کروڑ روپے کا آتا ہے ایک کنال کا لاہور کے DHA فیز 6 میں, ٹھیک ہے, اس سے کم میں میرا خیال اب نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو اس میں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ کلین شلین بچھا دیتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ فنوس شنوس لا چھڑ دینے, فرنیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اگر میں بات کروں نا تو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا وہ پائنو تو بہت مٹ ہے. تو لہٰذا جو لوگ یہ باتیں آپ کو پھیلاتے پھرتے ہیں نا کہ جی ساڈا پرائم منسٹر ہاؤس بڑا ضیاء ہوتا ہے, وہ ضیاء ہوتا ہے, وہ اور چیزوں پہ ہوتا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ضیاء نہیں ہوتا ہے, لیکن بھائی نا پرائم منسٹر ہاؤس جڑا نا وہ بس نا دا ہی پرائم ہے جے, گل وچوں کوئی نہیں جگی. یہ بڑی میں نے کل وہاں بیٹھ کے بات محسوس کی ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو مجھے ظاہر ہے کسی میری ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی, نام ان کا میں نہیں لے سکتا, لیکن اس شخصیت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نگران گورنمنٹ ہے نا اے پائن تاڑے سابق ایک افسر نوں وڈے افسر نوں لٹکان ٹری یعنی وہ دی بلی چڑھا دے گی. کہ کس کی؟ میں کہا جنرل فیض کی. انہوں نے کہا جنرل فیض کی بلی وہ کیسے؟ میں کہا جی وہ جو ہیں اپنا اٹارنی جنرل آف پاکستان, انہوں نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہور کو پھنسے نہ پھنسے, جنرل فیض دے سین نے پائے نا, وہ تو پکا پھنسے گا. تو آگے سے وہ ہنسے مسکرائے, سگریٹ کا کش لیا, کافی پڑی تھی بڑی اعلیٰ سی, اس کا انہوں نے ایک سپ لیا, اس کے بعد مجھے کہا کہ یار تو بھی چائے شاہ پی کو ہور گل نہ کر لئیے. تو میں کہا نہیں یار اس طرح نہیں کرنی, تاڑی مہربانی مجھے بتائیں یہ کیا سین ہے. تو پاکستان کے لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے اس کے اندر, خاص طور پہ جو آئین اور کیا کہتے ہیں سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. اور میں تو خیر کسی بھی سپرمیسی تے بلیو نہیں کرتا فرینکلی, میں بطور گوہر بیٹا آپ سے کہہ رہا ہوں. میں تو صرف ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ سارے ایکول ہوں, پاویں سپر ہوئی ہو, پاویں ڈپر ہوئی ہو, پاویں زمین دے تھلے چلے جاؤ, سب انسان اس کرۂ ارض کے اوپر
یا پاکستان جو خطہ ہے ہمارا جس کے اندر 25 کروڑ بستے ہیں سر، یہ سارے جو ہے نا ان کی عزتیں ایک جیسی رہے، کوئی اے بی سی ڈی کلاس نہ رہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ کلاس سسٹم کے خلاف ہے جی، ایک اے کلاس آ گیا بی کلاس ہے نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فضول چیزیں ہم نے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کی پیسے کی بنیاد کے اوپر، کریکٹر کی بنیاد پہ کریں ہیں یار آپ، کریکٹر دی بنیاد تے آؤ گے تے بھائی بڑے بڑے جڑے وہ کیا کہتے ہیں جن کو ہم لو کاسٹ لوگ تصور کرتے ہیں، بڑی بڑی اونچیاں ذاتاں ہیں تو بڑے اونچے نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن تاریخ بڑی پڑی ہے ہماری، پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ کڈے کڈے چودھری پگاں والے تسی دیکھدے ہو، ذرا جی جناب ایک بندہ بوٹاں لا کے چھڑی دا ہوندا تے نسدے ٹپدے جاندے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا کے تو پھر واپس اس اصل خبر کی طرف آ جاتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف کا مارشاءاللہ لگا، ایک شخصیت جو اس وقت کرنل تھی وہ جناب آ کے تو ڈی آئی جی، حاضر سروس کرنل تھا، ڈی آئی جی لگ گیا لاہور میں ٹریفک کا انچارج۔ تو جب وہ ٹریفک کے انچارج کے طور پہ آ گئے تو ہم لوگ وہاں پر ویسے ان کے پی آر او نے کہا جی ملاقات کر لو سر، وہاں پہ گئے تو وہاں پر ایک ننکانے کا بہت بڑا جناب اپنے لو نا راجپوت یا جو بھی آپ کہہ لیں، ہاں جی چودھری کہہ لیں چلے، وہ جناب وہاں پر حاضر ہو کہتا جی میں کہا چوئی صاحب آ گیا ہے، تے اپنی طرف اشارہ کر کے نائی منشی جڑا نا اور موچی کمی وہ جا کے رہا چوئی صاحب سیوا پوچھ لوے۔ یار یہ ان کی حالت ہے، اور جو ان کے مقابلے پہ اڑ جاتے رہے ہیں وہ بھی نام ہے، ٹھیک ہے؟ کرنیل تے کوئی شے ہی نہیں ہوندی سر، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے بہت صحافی، بڑے صحافی جنہوں نے جنرل ضیاء کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے منہ تے گل کیتی ہے، نثار عثمانی صاحب انہوں نے کہا میں تمہیں فکس کر دوں گا، اور نے کہا میں نے فکس کرنا کر پہلے آئین دی گل کر میرے نال، یہ باقاعدہ واقعات ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا مطلب بات کاسٹ سسٹم سے یا کلاسز سے شروع ہوئی تھی، مینوں بڑی تپ چڑھتی، تو میں سپرمیسی کسی کی نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ سارے برابر ہو جائیں، کریکٹر پہ کریکٹر ہونا چاہیے انسان کا، آئین کے تحت چیزوں کو چلایا جانا چاہیے۔ اینی ہاؤ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا بھائی تسی بھی چاہ پیو، تو میں کہا جی چاہ پی لینے پر گل دسو۔ انہوں نے کہا یار دیکھیے اگر ایک بندہ آپ کا دشمن ہو، آپ اس سے لڑتے اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے لڑتا اچھا لگتا ہے، جب وہ دشمن گر جائے زخمی ہو گئے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس کو مارنا چھوڑ دیں، لیکن چلیں آپ نے گرا دیا تو ان پھر چھوٹے چھوٹے مار لو۔ پر اگر کوئی بندہ لاش بن جائے، مردہ ہو جائے، مر جائے، تو لاش کے اوپر کوڑے برسانا تو کوئی بہادری نہیں ہوتی نا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں جنرل فیض کے خلاف تھا، جنرل فیض میرے خلاف سی، لیکن بھاجی ہوں وہ لاش بن گئی، تو لہذا اب لاش کو کیا مارنا؟ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب دو ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض از نو بڈی ٹو کنسیڈر اے پرسن، کوئی ویلیو نہیں ہو، زیرو ویلیو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف ایز سچ کوئی کارروائی بھی نہیں ہونے جا رہی، مجھے تو کم از کم اس کی بات سے ایسے ہی محسوس ہوا، کوئی آ رہا ہے نہیں پیا پیا نہ پیا نہ پیا۔ لیکن اگر آئین کی بات کرے، اگر اصول کی بات کرے، اگر ہم یہ کہیں کہ آئین سپریم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پر عمل ہونا لازم ہے، تو سر پھر جنرل فیض جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے جس انداز سے کہا تو وہ ان کا وہ استعارے کے طور پہ بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ایکچولی ایسا ہو چکا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ تو وہ جو ہے وہ بے شک وہ جتنے مرضی کمزور ہو گئے ہوں، آئین کو مضبوط کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اگر آئین مضبوط نہیں ہوگا نا سر تو پاکستان کی ترقی نہیں ہوتی، پھر مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ آج تک آئین پہ عمل نہیں ہوا۔ پچھلے جب سے آئین بنا 73 سے لے کے اب تک 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء نے آئین توڑ دیا تھا، اس تو بعد کسی بھی عمل نہیں کیتا۔ تو اگر اس پہ عمل ہوتا رہتا تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے۔
مجھے تو ایسے لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔